بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کو آتش بازی کے بارے میں بتاؤں گی جو شب برات کی رات علم نہ ہونے کی وجہ سے چلائی جاتی ہے۔ شب برات جہنم کی آگ سے برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، مگر افسوس مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بجائے خود پیسے خرچ کر کے اپنے لیے آگ یعنی آتش بازی کا سامان خریدتے ہیں اور خوب پٹاخے وغیرہ چلاتے ہیں اور اس مقدس رات کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامتی حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس رات کو گناہ میں گزارنا بڑی محرومی کی بات ہے۔ آتش بازی کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی، جبکہ اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہوگی، تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کے اس میں آگ لگا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی طرف پھینکے۔ شب برات میں آتش بازی کی ناپاک رسمیں اب مسلمانوں میں بہت زیادہ زور پکڑتی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کا لاکھوں روپیہ سالانہ اس بےہودہ رسم میں برباد ہو جاتا ہے، اور ہر سال یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں کا گھر جل گیا یا فلاں آدمی جل کر مر گیا۔ اس میں جان کا خطرہ، مال کی بربادی اور مکانوں میں آگ لگنے کا بھی اندیشہ ہے۔ اپنے مال میں اپنے ہاتھوں سے آگ لگانا اور پھر اللہ پاک کی نافرمانی کا وبال سر پر ڈالنا، خدا پاک کے لیے اس بےہودہ اور حرام کام سے بچو۔ اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے قرابت داروں کو بھی روکو۔ جہاں ایسا کام ہوتا ہو وہاں جانے سے بھی بچو۔ آتش بازی کو چلانا، اسے بیچنا، اسے خریدنا ممنوع ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب برات میں رواج ہے، بے شک حرام اور پورا جرم ہے کہ اس میں مال یعنی مال کا ضائع کرنا ہے۔ شب برات میں جو آتش بازی چھڑائی جاتی ہے یہ گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ بہت زیادہ نازک رات ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھا جائے گا۔ آپ خود بھی اس گناہ سے بچیں اور ہو سکے دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کیجیے۔ جس رقم سے آپ پٹاخے خرید کر خود چلاتے ہیں یا اپنے بچوں کو لا کر دیتے ہیں اور مال کو ضائع کرتے ہیں، اس رقم کو راہ خدا میں دیں، اس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ شب برات بعد نماز مغرب 6 رکعت نوافل پڑھے، تلاوت قرآن پاک پڑھے، درود پاک پڑھے۔ یہ عبادت نفلی ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، اور نماز مغرب کے بعد نفل تلاوت کی شریعت میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ اگر اس رات یعنی شب برات 7 پتے بیر کے درخت کے پانی میں جوش دے کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کر لیجئے، انشاءاللہ تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا ہے، اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی۔ ولی اللہ کے مزار شریف یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا چاہیے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان میں غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے، اور اس کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے۔ اللہ پاک اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہوں۔ قبرستان میں اس عام راستے سے جائیں جہاں ماضی میں کبھی بھی مسلمان کی قبر نہ تھی۔ جو راستہ نیا بنایا گیا ہو
اس پر نہ چلے۔ در المختار میں ہے کہ قبرستان میں قبریں پاٹ کر جو نیا راستہ نکالا جاتا ہے اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ نئے راستے کا صرف گمان غالب بھی ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے۔ کہیں مزارات اولیاء پر دیکھا گیا ہے کہ زائرین کی سہولت کی خاطر مسلمانوں کی قبریں توڑ پھوڑ کر فرش بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے فرش پر لیٹنا، چلنا، کھڑے ہونا، تلاوت اور ذکر و اذکار کرنا، بیٹھنا وغیرہ حرام ہے۔ دور سے ہی فاتحہ پڑھ لیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ جو شخص قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص اور سورۃ التکاثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، یا اللہ میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچایا، تو وہ تمام مومن قیامت کے روز اس اصالہ ثواب کرنے والوں کی سفارشی ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو 11 بار سورہ اخلاص مکمل پڑھ کر ان کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابر اصالہ ثواب کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ قبر کے اوپر اگر بتی نہ جلائے، اس میں بے ادبی اور بدفعلی ہے اور اس سے میت کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر زائرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہے تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے وفات کے وقت اپنے فرزند سے فرمایا، جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ جائے، قبر پر چراغاں یا موم بتی وغیرہ نہ رکھے کہ یہ آگ ہے، اور قبر پر آگ رکھنے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، رات میں راہ چلنے والوں کے لیے روشنی کرنی ہو تو قبر کی ایک جانب خالی جگہ دیکھ کر وہاں موم بتی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں شب برات گناہ کرنے سے محفوظ فرمائے، زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان لوگوں کو بھی ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اس آگ کو خرید کر لاتے ہیں، خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی گناہ میں داخل کرتے ہیں۔